بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے سننے والی تمام ماؤں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے اس بارے میں مخاطب تھا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں تو ان کو کیا کام کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے، حج کن پر فرض ہوتا ہے، کن پر فرض نہیں ہوتا، اور حج پہ ہم جا کر کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میرا سبق یہاں پر پہنچا تھا کہ حج مبرور کی کیا نشانی ہے۔ حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس میں ریا اور نام و نمود نہ ہو۔ اور حج مقبول اور حج مبرور کی یہ نشانی بھی ہے، یاد رکھنا کہ حج کسی کا آپ کو یہ ہو کہ اس کی حج قبول ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ واپس آئے حج کر کے تو سارے گناہوں کو چھوڑ دے، جو گناہ پہلے کرتا تھا اب وہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کے نزدیک تک نہ آئے، خیال تک نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اگر آپ نے دیکھا نہ ہو کہ اس کی حج قبول ہو گئی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ نیکیوں میں زیادہ بڑھ جائے، آگے نیکیاں سے نیکیاں کرتا جائے۔ اور نمبر 3، کہ وہ بندے کی دل میں حسرت ہو کہ یا اللہ اب مجھے دوبارہ موقع دے کہ میں آپ کا بیت اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حج مقبول کی 3 نشانیاں ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں تو وہ ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھ لے۔ اگر گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور دل میں حسرت زیادہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس بندے کی حج قبول ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کے یہ مہمان ہوتے ہیں، اگر یہ دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے، اگر یہ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ رب العزت ان کو بخش دے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حج اور عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی اور سونے چاندی کی خرابی کو دور کر دیتی ہے۔ جس طرح یعنی کہ ان کے اوپر زنگ وغیرہ جو ہے بھٹی مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے، اس طرح حج اور عمرہ جو ہے بندے کی تنگ دستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کرتا ہے تو جتنے پیسے اس کے لگ جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کو مکمل طور پر وہی خرچہ واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بندہ سوچنا بھی چھوڑ دے کہ میرے اتنے لاکھوں لگ گئے ہیں، اتنا میرا خرچہ ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کی زبان مبارک سچی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا خرچ کیا ہے اللہ اتنا تجھے واپس کر دے گا، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں مگر اس سال اگلے سال کے پیر میں برسوں لگا دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی بہت برا کرتے ہیں۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنا ہو جلدی کرے، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے۔ یہ ابو شریف کی حدیث ہے۔ کب سر پر آ کھڑی ہو موت، آج حج فرض ہوتے ہی اسی سال اس بندے کو چاہیے کہ روانہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا بندہ حج میں جلدی کرے کہ موت کا پتہ نہیں ہے، اور موت کسی کو بتا کر نہیں آتی کہ میں تیرے اوپر فلاں وقت میں آؤں گی۔ یاد رکھنا، اور جو لوگ حج کو نہیں جاتے وہ تو قابل تنبیہ ہی ہیں، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ بھی قابل تنبیہ ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جو نہیں جاتے ان کے لیے بھی تنبیہ، اور جو جاتے ہیں وہ بھی قابل تنبیہ ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟
ان میں سب سے پہلی بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حج بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں، نہ حج کے فرض کا پتہ کہ حج کے کتنے فرض ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ ایمانداری سے باتیں کر رہا ہوں، نہیں پتا حج کے فرض کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں۔ جب یہ چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو حج کیسے قبول ہوگی؟ اب تو 11 لاکھ سے بھی اوپر حج ہو گیا ہے، لاکھوں حاجی جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پہلی دفعہ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ حج کیسے کریں؟ نہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، نہ شرم کے مارے پوچھ سکتے ہیں، تو وہ قابل تنبیہ ہیں۔ نہ آداب کا پتہ، خالص دنیاوی ماحول سے نکل کر اب وہ حج کو روانہ ہو رہے ہیں، تو جو آتے دنیاوی ہیں ان کے اندر پڑی ہوئی، تو سفر میں بھی وہی آتے دہرائیں گے۔ تو سب جانتے ہیں اس بات کو کہ سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا دار بندے کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب تک کوئی چیز سیکھی نہ جائے اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ کس قدر نادانی ہے کہ جس پر حج فرض ہے وہ پہلی بار ادا کرنے والا ہے، پہلی بار نکلنے والا ہے، سیکھنے کا اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسانے کا اور عشق و محبت کے جذبات پیدا ہونے کا کچھ بھی اہتمام نہیں ہے۔ اب بندہ خود سوچے، حج میں جا رہا ہے، نہ حج کے آداب کا پتہ، نہ فرض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ کیونکہ خالص دنیاوی ماحول سے نکل کر جا رہا ہے، تو خدا را ان چیزوں کو تو بندہ جانے نہ جانے، بندے یہ چیزیں بڑی سیکھ جاتا ہے کہ سامان کیسے پیک کرنا ہے، سامان کتنا ساتھ لے کر جانا ہے، کپڑے کے جوڑے کتنے ساتھ لے کر، حتیٰ کہ بعض بندے تو ساتھ سکے بھی لے جاتے ہیں، حکے بھی لے جاتے ہیں، اور یا جناب چائے کا سامان، روٹی کا سامان، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے نا بندے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ اس دھوکے میں بھی ہوتے ہیں کہ ہم کو معلم سب سکھا دے گا، حالانکہ معلم کا یہ کام سکھانا نہیں ہوتا، اس کا کام تو آگے کا انتظامات کرنا ہوتا ہے کہ بس کو تیار کرنا ہے۔ پھر ایک معلم اتنی بھاری نفری کو حج کے احکامات اکٹھے کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو یہ بندے کی بھول ہے کہ جناب یہ سب چیزیں وہ مجھے سکھا دے گا۔ تو ایسی بھول بھلکی میں نہ رہے، بلکہ کسی معتبر عالم کے پاس جا کر یہ سب چیزیں سیکھ جائے۔ اب اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے کہ اگلی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں آپ کو اور بھی بتانے لگا ہوں۔ پھر جائیں گے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔